آواز بھی تو تصویریں بناتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کائنات کی خوبصورتیوں کو شاید کافی اچھی سطح پر محسوس کرتا ہوں. میں شاید سوشل میڈیا پر پہلا وہ شخص ہوں جس نے بغیر دیکھے بات کرنا شروع کی، لیکن میں نے اس کے اندر یہ ٹرینڈ سیٹ کیا الحمدللہ کہ جس کے نتیجہ میں لوگوں نے بات پر فوکس کرنا شروع کیا، لفظ پر فوکس کرنا شروع کیا، خیال کو جاننا شروع کیا. نوجوانوں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بڑی زبردست اسپرٹ ہوتی ہے، تو اس کی محافظت بڑی ضروری ہے. وہ خوبصورت شاعری، وہ نغمے بھی ہیں جنہوں نے میرے اندر بہت بہت خوبصورت احساسات پیدا کیے. آنسو بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، دکھ سکھ سے بھری ہے یہ زندگی، تمہیں کیسی ملی ہے یہ زندگی، ذرا جی کے تو دیکھو. السلام علیکم محسن نواز صاحب، میں آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں آج دل کی باتوں کے لیے، اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا سب سے پہلا سوال ہے سر آپ سے کہ محسن نواز جو اس دنیا کے رنگ نہیں دیکھ سکتا، اپنے اندر اس دنیا کا اسکیچ کیسے کھینچتا؟ آواز بھی تو تصویریں بناتی ہے، اور میں نے تو پھر 13 سال تک دنیا کو دیکھا بھی، مناظر دیکھے، پرندے آسمانوں پر اڑتے، میں نے خود پینٹنگز کی، سورج کے طلوع و غروب کے مناظر دیکھے، اور کہیں سفر کرتے ہوئے جھیل کے کنارے بھی دیکھے. تو ایک تو وہ عکس بندی مناظر ذہن کے نہا خانوں میں موجود ہیں، اور دوسرا جو جدید چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی پھر انہی آواز کی نسبت سے جو بنتے مناظر ہیں وہ بہت اچھا عکس پیدا کرتے ہیں. تو میں خوبصورتی کو شاید جس سطح پہ فیل کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، میرا گمان ہے یا خوشگمانی کہہ لیجئے، مجھے لگتا ہے کہ میں کائنات کی خوبصورتیوں کو شاید کافی اچھی سطح پر محسوس کرتا ہوں. آپ کا تعلق ریڈیو اسٹیشن سے بہت دیر تک رہا ہے. جی. آج بھی ہے. جی. تو آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے جہاں پہ صرف خبروں کی بریکنگ کی مار دھاڑ، اور وہاں پہ ایک ٹھہرا ہوا ریڈیو اسٹیشن؟ اچھا، میرا مزاج تھوڑا یہ ہے کہ میں جو بھی کوئی کام کرتا ہوں، میں اپنے مزاج کے مطابق وہاں ڈیلیور کرنے کا کوئی اپنی اسٹریٹجی رکھتا ہوں. جب میں نے ریڈیو شروع کیا تو وہاں وہ ایک میوزک چینل تھا، وہاں زیادہ لمبے چوڑے انٹرویوز، بات چیت، نظریاتی گفتگو، اس طرح کی باتیں نہیں تھیں. تو میں نے باقاعدہ طور پہ وہاں مذاکرات کیے کہ اس طرح کا ایک شو سکسیس سٹوریز پر مشتمل میں شروع کروں گا، جس میں سیلیبریٹیز کو انوائٹ کرنا شروع کیا، اسپیشل پرسنز کی سکسیس سٹوریز، اور پھر میں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنایا، جس کے نتیجہ میں پاکستان کے مختلف چینلز پر ہمارے شو سے ملتے جلتے شوز کے فارمیٹ سٹارٹ ہو گئے. تو یہ نیا کوئی رجحان دینا ہوتا ہے، رجحان سازی، یہ ہے تو مشکل کام، کیونکہ اس میں رکاوٹیں ہیں. پھر جب میں نے ٹی وی پر پروگرامز کرنا شروع کیے تو ظاہر ہے میرا ڈبل فزیکل چیلنج ہے. اچھا، کیمرے کو تو آنکھ دیکھ کر ہی بات کرتی ہے، تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب میں کیمرے کی ریڈ لائٹ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ بات کرنا شاید میرا کام نہیں ہے، میرا فیلڈ نہیں ہے. لیکن میں نے اس میں جا کے جب بات چیت کی تو ایک دو ملاقاتوں کے اندر ہی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ لفظ کی اہمیت کیا ہے، بات اور خیال کا ڈیلیور کرنا کیسا ہے. پھر میں نے اپنے سوشل میڈیا پر کام کرنا شروع کیا، تو یہ بھی ایک نیا دور تھا جب میں نے ویڈیوز کو لانچ کرنا شروع کیا. تو میں شاید سوشل میڈیا پر پہلا وہ شخص ہوں جس نے بغیر دیکھے بات کرنا شروع کی. شروع میں لوگوں کے ذہن میں جیسے عام طور پہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو تو ایک دیکھنے والی چیز ہے، لیکن میں نے اس کے اندر یہ ٹرینڈ سیٹ کیا الحمدللہ کہ جس کے نتیجہ میں لوگوں نے بات پر فوکس کرنا شروع کیا، لفظ پر فوکس کرنا شروع کیا، خیال کو جاننا شروع کیا. اور اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں لوگ عزت دیتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رکھی ہے. ذرا سا پرسنل کویسچن پوچھوں گی کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، اور آپ کا فیوریٹ پرسن کون ہے، آپ کے لیے پوزیسو کون ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ذرا سا پرسنل، یہ پرسنل بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے، کیونکہ ہماری پوری فیملی کو لوگ کافی جانتے ہیں. 2 بیٹے ہیں، علی احمد اوان، سلمان احمد اوان، اور میری اہلیہ ماریہ محسن، جو کہ دراصل وہ جو آپ نے فیوریٹ شخصیت بولا تو وہ بھی وہی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ میری جو دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور وہ انہوں نے اصل میں میری زندگی کے اندر جو چینج وہ لے کے آئیں، وہ میں سمجھتا ہوں کمال ہے. اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ محبت، وہ تعلق ان کے ساتھ
میں ان کی پریزنس کو محسوس کرتا ہوں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ریلیشن شپ کو نیا اور تازہ رکھنے میں جو ہماری فیلنگز نے کام کیا, وہ اس کا جو ایک ثمرہ ہے وہ یوں نظر آتا ہے کہ آج بھی گرم جوشی اوائل دنوں جیسی ہے الحمدللہ. اور بچوں میں دونوں اپنی فیلڈ میں, سائیکالوجی میں دونوں آگے بڑھ رہے ہیں, دونوں موٹیویشنل اسپیکنگ میں بھی ہیں. میں نے ان کی اپ برنگنگ میں کوئی بہت زیادہ اس طرح کا انفلوئنشل سٹائل نہیں اپنایا, بلکہ میں نے ان کے اندر سوال پوچھتے ہوئے, موٹیویشنل انٹرویوئنگ ایک چیز ہوتی ہے, یعنی ان کو میں اگر کسی سطح پر کچھ بتانا چاہتا تھا, اپنے دور کی قدریں, اپنے انداز, اپنے نظریات کچھ میں ان کو اگر بتانا چاہتا تھا, تو یہ ان پر امپوز کرنا میں نے کبھی بھی نہیں چاہا. میں ان سے سوال پوچھتا رہا اور یہ جانتا رہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اگر یہ یوں ہو تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے یہ سوچا کہ اگر ان میں میرے نظریات, میری فلاسفیز میں اگر دمخم ہوگا تو وہ خود اس میں سے چوز کر لیں گے, اور کچھ چیزیں ہم فوری اپناتے ہیں, کچھ بعد میں اپناتے ہیں, کچھ ہم زندگی کے تجربات سے سیکھ کر جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں. نوجوانوں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بڑی زبردست اسپرٹ ہوتی ہے, تو اس کی محافظت بڑی ضروری ہے. یعنی نوجوانوں کا جو جذبہ ہوتا ہے, ہم جلدی سے اس کو, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے, یہ سماجی سطح پہ بھی ہوتا ہے, یہ بڑے فورمز پہ بھی ہوتا ہے, یہ سیاست میں بھی ہوتا ہے, کہ ہم ان کی جو ایک انڈیپینڈنٹ جو ان کی سوچ ہے اس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں, اپنے نظریات ان پر امپوز کرنا چاہتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اوریجنل ورژن ہے اس پرسن کا, وہ کہیں دب جاتا ہے. بالکل ایسے. ویسے آپ سے بات کر کے نا مجھے یہ فیل ہوا کہ آپ کا شمار نا ان چند لوگوں میں جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار برملا کرتے ہیں. ہاں, ڈھیر سارا. آپ مجھے بتائیں کہ خوش اخلاقی کے موڈ میں آپ کون سا سانگ اپنی بیوی کو ڈیلیکیٹ کرتے ہیں؟ ایک نہیں ہے, میں تو کل بھی کسی کو بتا رہا تھا کہ جتنا میں میوزک لور ہوں, میں میوزک کو ایک تھیراپی سمجھتا ہوں. اور میں نے بچپن سے, میں آپ سے بتاؤں کہ یہ دل کی باتیں ہو رہی ہیں نا, تو آپ کا چینل بھی بڑا اچھا ہے بائی دا وے, بہت زبردست آپ کام کر رہی ہیں, شاندار. آپ نے ٹی وی پر بھی جو کام کیا وہ بھی لاجواب تھا, اور آپ جو یہاں کام کر رہی ہیں وہ بہت ہی زبردست بہترین ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن میں جس چیز نے ایک سورس آف موٹیویشن بن کے اللہ کی مہربانی سے ایسے ذرائع جو بنے, تو اس میں سے ایک اہم سورس وہ خوبصورت شاعری, وہ نغمے بھی ہیں جنہوں نے میرے اندر بہت بہت خوبصورت احساسات پیدا کیے. یہ نغمہ دیکھیے کہ آنسو بھی ہیں, خوشیاں بھی ہیں, دکھ سکھ سے بھری ہے یہ زندگی, تمہیں کیسی ملی ہے یہ زندگی, ذرا جی کے تو دیکھو, یا پہنچ کر اشک اپنی آنکھوں سے مسکراؤ تو کوئی بات بنے, یا نہ منہ چھپا کے جیو اور نہ سر جھکا کے جیو, غموں کا دور بھی آئے تو مسکرا کے جیو. تو یہ اور اس طرح کے کتنے ایسے نغمے ہیں جو مجھے جب یاد آتے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کے ماحول کو بدل دیتا ہے. جب اس نے آپ کے اندر یس ٹو لائف ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے, ماحول بناتا ہے, ایسے لوگوں سے ملاتا ہے, اور آپ کی سوچ بدل دیتا ہے. اور ویسے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو, چیزوں کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. وہ کیسر ولیم دوئم جرمنی کے ایک بادشاہ تھے, تو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کیا, اور وہاں جا کے ان کے فوجی افسران سے ملے, اور ان کو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کی فوج آپ کی فوج سے ڈبل ہے, تو اگر ہم آپ پر حملہ کر دیں تو کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کیا بنے گا. تو ان میں سے ایک فوجی نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ سر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا, جہاں ہم نے ایک گولی چلانی ہے وہاں ہم 2 گولیاں چلا دیں گے. تو اپنے وسائل کو بڑھا لینا, اپنے اگر مشکلات ہوں, پریشانیاں ہوں, آپ اپنے ریسورسز کا بہترین استعمال کرنا سیکھ لیں, تو یہ زندگی آپ کو بہت بے بہتر کرتی ہے.